إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. حاضرین جمعہ اور معزز بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل ایمان کو تنبیہ کرتے ہوئے اہل کتاب کے متعلق فرمایا، یہودیوں کی اور نصارہ کی خواہش یہ ہے کہ اے لوگوں تم اپنے ایمان کو چھوڑ کر مرتد بن جاؤ۔ یہ ان کی حسد کی وجہ سے انہوں نے کہا، حق کے ظاہر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ آئے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو حضرات، قرآن مجید ہم جب پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں بار بار جن قوموں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے وہ ہے یہود اور نصارہ۔ یہود اور نصارہ کو قرآن مجید اہل کتاب سے تعبیر کرتا ہے۔ جہاں بھی آپ قرآن مجید میں یا اہل الکتاب پڑھیں گے اس سے مراد یہود ہیں اور نصارہ ہیں۔ یہود و نصارہ اس سے مراد ہیں۔ یہود و نصارہ کو اہل کتاب کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ اپنے پاس آسمانی کتابیں رکھا کرتے تھے۔ یہود جن کے پاس تورات موجود تھی اور نصارہ جس کے پاس انجیل موجود تھی، اور یہ بڑے دو جلیل القدر پیغمبروں کی طرف اپنی نسبت رکھا کرتے تھے۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔
یہ دو بڑے جلیل القدر پیغمبروں سے اپنی نسبت رکھا کرتے تھے، اسی لیے یہ آسمانی کتابوں سے ان کا رشتہ ہے، اس لیے شریعت نے ان کے ذبیحے کو بھی حلال قرار دیا اور وقت ضرورت ان کی عورتوں سے شادی کرنے کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ تو حضرات کہنا یہ ہے کہ یہود و نصارہ یہ ایسی قوم ہے جو اپنے پاس کتاب، آسمانی کتاب رکھنے کے باوجود گمراہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ آسمانی کتاب اپنے پاس رکھا کرتے تھے، جب مکے میں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی مشرکین کے مقابل میں۔ اب دیکھیے ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جسے روم اور ایران کی ایک بہت بڑی عالمی جنگ ہوئی۔ اب اس جنگ کے دوران مسلمانوں کی ہمدردی، مسلمانوں کا سپورٹ رومیوں کے ساتھ تھا، اس لیے کہ رومی اہل کتاب ہیں اور ایرانی مجوسی ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے مشرکین ان کا سپورٹ کرنے والے تھے۔ اب جنگ ہوئی تو جنگ میں جو ہے ایرانی رومیوں پہ غالب آ گئے، مسلمانوں کو تکلیف ہوئی، دکھ ہوا کہ ہم جس کا سپورٹ کر رہے تھے اہل کتاب کا جو ہے وہ ہار گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا، سورۃ الروم ایک سورت ہے، پارہ نمبر 21 آپ پڑھ کے دیکھیں گے۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعدهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء۔ کہا کہ اے مسلمانوں جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے عن قریب جو ہے یہ رومی جو ہے ایرانیوں پر جو ہے غالب آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی کیا، 10 سال کی مدت میں ان پہ غالب آ گئے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے یہ یہودیوں کی اور نصارہ کی جو ہے ہمدردی اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ جب مدینہ پہنچے یہ مدینے میں دیکھا کہ ان کی بڑی شرارتیں ہیں، یہ بڑی شریر قوم ہے، یہ وہ قوم ہے جس نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا اور داعیوں کو انہوں نے قتل کیا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کام انجام دینے والوں کو انہوں نے ذبح کیا۔ ایسی قوم ان کی اتنی بڑی شرارت تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو اطراف کے لوگ ایمان لانے لگے۔ ایک بہت بڑی سازش رچی۔ کیا سازش؟ کہا کہ سارے عام مشرکین کو یہ بات معلوم ہے کہ اہل کتاب جو ہے کتاب رکھنے والے عقل مند لوگ ہیں، ان کے پاس دین موجود ہے، تو ایک چال چلیں گے۔ کیا ہے چال؟ صبح میں ہم ایمان لائیں گے، وقال الطائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ کیا سازش رچی؟ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، کہا کہ صبح میں ایمان لاؤ، شام ہوتے ہوتے کافر بن جاؤ۔ اب عام سادہ لوگ عرب دیکھیں گے کیا سمجھیں گے؟ یہ جانتے پوچھتے لوگ اور سمجھدار لوگ اہل کتاب کے لوگ ایمان لا کے 24 گھنٹوں میں پھر کے چلے جا رہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو دین محمد لائے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی کمزوری جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ چال چلی ان لوگوں نے، ان کی سازشیں، ان کی مکاریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ان کے خلاف کام کریں، یہ جو بھی کرتے ہیں ان کے خلاف کام کریں۔ اس کا شروع ہوا قبلے سے۔ 16 مہینے تک صحابہ اکرام مدینے میں آئے، 16 ماہ تک جو ہے قبلے کے طور پر صحابہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا۔ اب جب 16 ماہ ختم ہو گئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہیں کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بنانا چاہیے، بیت المقدس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو صحابہ اکرام نمازی کی حالت میں، بعض صحابہ جو مسجد نبوی کے علاوہ مساجد میں تھے قبلے کی طرف یعنی کعبۃ اللہ کی طرف اپنا رخ موڑ لیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ لوگوں، یہود و نصارہ سحری کے بغیر روزہ رکھتے ہیں، تم سحری کے ساتھ رکھو، کیونکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ضروری تھی۔ کہا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، یہ نصارہ اور یہود جو کرتے ہیں ان کی خلاف ورزی کرنا ہے۔ کہا کہ تمہیں جو ہے سحری کر کے روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ یہود و نصارہ سحری نہیں کیا کرتے۔ اور اسی طریقے سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے عاشورہ کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہودی بھی رکھتے ہیں روزہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا, کہا کہ لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع, کہا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں, کہا کہ آئندہ سال میں زندہ رہوں گا تو 9 اور 10 کو ملا کے روزہ رکھوں گا, اور یہی حکم دیا. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کی بھی تعلیم دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ یہود و نصارہ چپل کے بغیر نماز پڑھتے ہیں, چپل کے ساتھ نماز پڑھنے کو کراہت محسوس کرتے ہیں, تم چپل پہن کے نماز پڑھو. اجازت ہے. مسجد نبوی میں اس وقت قالین نہیں بچھی ہوئی تھی, حصیر نہیں بچھے ہوئے تھے, مٹی کی زمین تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بسا اوقات چپل کے ساتھ بھی نماز پڑھا, جیسے کہ گزشتہ جمعہ میں ہم نے حدیث بھی سنا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چپل کے ساتھ نماز پڑھا, صحابہ نے بھی نماز پڑھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز چپل کو نکال دیا, صحابہ نے بھی نکال دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیوں کیا اس طرح؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے نماز میں اتارا تو ہم نے بھی اتارا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ میرے چپل میں کوئی گندگی ہے, اس لیے میں نے چپل کو الگ کیا. تو اس طریقے سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کی میں تعلیم دی ہے. جب نماز فرض ہوئی, نماز کے لیے جمع ہونے کا مسئلہ تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو بلائے, مشورہ کیا, اے میرے صحابہ ہم نماز کے لیے لوگوں کو کیسے جمع کریں, اس کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے. ایک نے کہا ایک بڑا جھنڈا ہم بلند کریں گے, سب لوگ دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے پسند نہیں کیا. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نصارہ کی طرح ناقوس بجائیں گے, ایک آواز تھی جس کے ذریعے سے لوگ جو ہے آواز کیا کرتے تھے. یہود بھی اذان کا نماز کے وقت میں جو ہے کچھ آواز کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نصارہ کا اور یہودی کا طریقہ ہے, ہم اس کو نہیں اپنائیں گے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ آگ جلائیں گے. بہت سارے مشورے آئے, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ سو گئے تھے. خواب میں جو ہے ایک فرشتہ آیا, وہ جو ہے ایک ناقوس, ایک آلہ ہے جس کے ذریعے سے آواز نکالا کرتے تھے لوگ, یہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے. تو وہ فرشتے نے کہا کیا عبداللہ تم مجھے اس کو بیچو گے کہ نہیں؟ کہا کہ کیوں بیچوں, کیوں بیچوں؟ کہا کہ اس کے ذریعے سے جو ہے ہم نماز کے لیے لوگوں کو جمع کریں. تو اس فرشتے نے کہا کہ تم کو اس سے بھی اچھی چیز میں نہ بتاؤ. کہا کہ اور بتائیے کیا چیز ہے. تو فرشتے نے انہیں جو ہے اذان سکھائی. وہ سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکمل اذان اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ہو سکے یہودیوں کی مخالفت کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. اسی طریقے سے یہود و نصارہ خاص کر کے رہبانیت کو اختیار کیا. اور رہبانیت کیا ہے؟ اللہ نے جو حلال کیا ہے اس کو اپنے اوپر حرام کر لینا. عبادت کا طریقہ جو اللہ نہیں سکھایا, ایک پیر پہ عبادت کے لیے کھڑے ہو جانا پورا دن, یہ جو ہے. اسی طریقے سے جو ہے اللہ نے شادی کرنے کو حلال قرار دیا ہے, وہ شادی بیاہ نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم, لوگوں شادی کیا کرو کیونکہ تمہاری جو اولاد زیادہ ہوگی, قیامت کے دن میں لوگوں کے سامنے جو ہے فخر محسوس کروں کہ میری امت کتنی بڑی ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہود اور نصارہ میں سے بعض لوگ شادی نہیں کیا کرتے, تم کیا کرو ان کی مخالفت میں. تو آپ نے دیکھا کتنی احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی, بے شمار مسائل آپ کے سامنے آئیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی, نصارہ کی مخالفت کرنے کے ہمیں بار بار قرآن اور حدیث میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں حکم دیا ہے. کیا وجہ ہے؟ یہ قوم جو ہے اپنے پاس کتاب الہی کو رکھنے کے باوجود اس میں تحریف کیا اور اس میں جو ہے رد و بدل کیا, اپنے منمانی زندگی گزاری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے دوستی رکھنے کو منع کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى, کہا کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ سے اپنی دوستی ہرگز مت رکھا کرو. دیکھیے فرق کرنا ہے, دوستی الگ ہے, تعلقات الگ ہے. آپ دعوتی تعلقات رکھ سکتے ہیں, اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے گھر میں اپنا زرہ رکھ کے اس کے پاس اس کے بدلے میں چند جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیا تھا اس کے پاس,
تو اس طریقے سے جو ہے تعلقات الگ ہے، دوستی الگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دوستی کرنے سے منع کیا ہے. بہت سارے لوگ یہود و نصارہ کو کسی بھی لحاظ سے، سیاسی میدان میں ہو، کسی بھی میدان میں ہو، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَلَمْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. کہا اللہ تعالیٰ نے لوگوں تم ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور تم سے کبھی خوش ہوں گے ہی نہیں. ایک معاملے میں خوش ہوں گے، تم اپنے دین کو چھوڑ کے ان کے دین کو اختیار کرنا، تبھی جا کے وہ لوگ خوش ہوں گے. تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہمیں تعلیم دی ہے کہ ان لوگوں سے اپنی دوستی نہ رکھیں. یاد رکھیے یہ ساری تفصیلات میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو ہے ان کے متعلق پیشن گوئی فرمائی. کہا کہ میری امت کے لوگ گزشتہ لوگوں کی زندگیوں کو آئیڈیل بنا کے چلیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّخِذَنَّ السَّنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. کہا کہ تم لوگ ضرور بالضرور تم سے پہلے قوموں کی روش پہ چلو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبرم بشبرم ذراعم بذراع. کہا کہ بالش بالش ناپ کے ان کے پیچھے چلو گے. حتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ بجو کے بل میں گھس جائیں گے تم بھی جو ہے اس بل میں گھس جاؤ گے. یعنی وہ بجو ایک جانور ہے جو بل میں رہتا ہے، اگر یہ لوگ اس میں بھی گھس جائیں گے تو تم ان کے پیچھے پیروی کرتے ہوئے گھس جاؤ گے. یعنی کہ تم لوگوں کو فرق نہیں محسوس کرو گے یہود کر رہے ہیں کہ نصارہ کر رہے ہیں کہ چلو ہم دے دو ان کے پیچھے، ان کی روش کو، ان کے طریقے کو، ان کے اطوار کو، ان کے اخلاق کو، ان کی تہذیب کو اپنی زندگی میں ڈالیں گے اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے کیا نقصان ہے، چلتے جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی احادیث ہمیں بتائی ہے. ہم دیکھیں گے تو آج امت مسلمہ جو ہے یہود و نصارہ کو فالو کرتے ہوئے نظر آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلو سے منع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں لا تتخذوا قبری عیدا. کہا کہ لوگوں میری قبر کو جو ہے عید جشن کی جگہ مت بنانا. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جس طریقے سے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے الوہیت پہ فائز کیا، تم اس طرح نہ کرنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یہ امت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنا دیا. ایک گستاخ شاعر کہتا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. نعوذ باللہ، کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہی خدا تھا جو دنیا میں آ گیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بعض بدعتی لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بلند کیا یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے خدا کا درجہ دے دیا. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری زندگی میں فرمایا تھا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. کہا کہ اللہ کی لعنت ہے یہودیوں کے اوپر، اللہ کی لعنت ہے نصارہ پر کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو جو ہے سجدہ کی جگہ بنا لیا. اب دیکھیے یہ امت پہ آپ نظر رکھیں، یہ امت کے لوگ جو ہے کیسے قبروں کو جو ہے قبروں سے اور مسجدوں سے کیسا اپنا رشتہ جوڑ رکھا ہے. آپ دیکھیں گے جتنی مساجد ہیں ہندوستان کی آدھی مساجد سے زیادہ آپ دیکھیں گے کتنی مساجد ایسی ہیں مسجدوں سے قبروں کا رشتہ ہے. کتنی مسجدیں جو قبروں سے جڑی ہوئی ہیں، قبروں پہ جا کے لوگ ان سے مانگتے ہیں، ان کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں. تو دیکھیے یہودیوں کی روش پہ کیسے چل رہی ہے امت. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باقاعدہ طور پہ بتایا ہے کہ یہ امت کے لوگ ان کی پیروی کریں گے، ان کی طرف آگے بڑھتے جائیں گے. اسی طریقے سے یہود و نصارہ کی ایک بہت بڑی بدترین بری عادت یہ تھی کہ جو بات قرآن اور حدیث میں یا ان کی کتاب میں اللہ نے جو کتاب نازل کیا تورات و انجیل میں ان کی خواہش کے مطابق ہوتی اس کو لے لیتے اور جو ان کی خواہش کے خلاف ہوتا اس کو چھوڑ دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم اللہ کی شریعت کے اللہ کے احکام کے بعض چیزوں کو لیتے ہو اور بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہیں پسند نہیں آتی؟
अफतुमिनून बिबादिल किताबि व तकफुरून बिबाद फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया। कहा कि अगर कोई कौम अगर अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत के साथ ऐसा खिलवाड़ करती है, जो मुझे पसंद है वो ले लूंगा, जहां मुझे अमल करना नहीं है वहां छोड़ दूंगा, कहा कि ऐसी कौम के लिए अल्लाह दुनिया में भी जलील करेगा और आखिरत में भी जलील करेगा। आज उम्मत को देखिए, उम्मत मुस्लिमा को देखिए, आज उम्मत मुस्लिमा में कितने लोग ऐसे मिलेंगे जहां शरीयत जो है जिन चीजों का हुक्म देती है अगर मुझे पसंद है उस पर अमल करूंगा, जहां मेरे खिलाफ बात होती है, हमारे खानदान के रस्म रिवाज के खिलाफ बात होती है, उसको छोड़ देते हैं, उसको छोड़ देते हैं और जो है अपने खानदान रस्म रिवाज को फरोग देते हैं। तो समझना चाहिए कि हमारी कौम के लोग जो है यहूद और नसारा की पैरवी में कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहूद और नसारा की सबसे बड़ी गुमराही गुनाह करके गुनाह पे खुश होना, गुनाह करके गुनाह पे खुश होना, ये यहूद और नसारा की बदतरीन आदत थी। और वो कहते थे वक़ालतिल यहूद वन नसारा नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाहु, ऐ लोगों हम अल्लाह के लाडिले हैं, अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के सबसे ज्यादा चहीते हैं, हम दुनिया में जो भी गुनाह करें हमारे लिए कोई मुआखजा नहीं। और कहा करते थे लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामन मअदूदा, अगर वलो बिल फर्ज समझ जाओ हमें जहन्नम में भी चले जाएंगे तो क्या होगा, जहन्नम में जो है हम लोग 40 दिन के लिए जाएंगे, क्योंकि हम लोग जो है 40 दिन जो है मूसा अलैहिस्सलाम के तौरात लाने के लिए जो गए थे कोहे तूर पे, हमने बछड़े को खुदा बना लिया था, हमको 40 दिन जो है अजाब मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा, नौजुबिल्लाह। अब देखिए इन लोगों की गुनाह करके जो है गुनाह पे मुसिर और गुरूर भरे जुमले कहना। और इस उम्मत में भी आप लोग देखेंगे कितने लोग ऐसे हैं बेनमाजी हैं, दीन से उनका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि खुदा बड़ा गफूर रहीम है, हमें बख्श देगा, हमारे लिए जहन्नम नहीं है, और दूसरे लोगों के लिए जहन्नम के फतवे लगाना। आपको इस उम्मत में कितने लोग ऐसे मिलेंगे, आप बार बार ऐसे लोगों को देख पाएंगे। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह भी बताया है कि यहूद और नसारा जो है अपनी इबादत गाहों को बड़ी सजाएंगे, अपनी इबादत गाहों को बड़ा सजा के लोगों के सामने पेश करेंगे, इबादत कुछ नहीं होगी उसमें। और इस उम्मत में भी आप देखेंगे कितनी मस्जिदें ऐसी हैं बड़ी शानदार बनाई जाती है और लायक का इमाम नहीं होता और लायक का खतीब नहीं होता और अंदर कुछ नहीं होता है, इबादतें नहीं होती। मस्जिद देखिए बड़ी शानदार झूमर लगा हुआ है, इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। ऐसी कालीन जिसमें जो है रंग रोगन किया गया हो, जिसमें जो है रंगीन मस्जिद बनाई गई हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि क्योंकि इसमें जो है नमाजी की जो है तवज्जो बढ़ जाती है। यहूद और नसारा की आदत थी। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये भी फरमाया कि ये कौम असबियतों में मुब्तला थी, असबियतों में मुब्तला होकर एक दूसरे को जो है हकीर समझना, ये उम्मत के लोग भी इस तरह कर रहे हैं। ये सारी तफसील में आपके सामने सुनाने का मतलब ये है कि आज हमारी कौम जो है हमारे जीने का अंदाज हमें बताता है कि हमारी पूरी जिंदगी यहूद और नसारा के रविश पे चल रही है, यहूद और नसारा के तौर तरीके पे चल रही है। आप देखेंगे अकाइद से लेकर इबादत से लेकर मुआमलात से लेकर तहजीब से लेकर अखलाक से लेकर जिंदगी में आप जहां भी देखिए हमारी जिंदगी का कदम ब कदम जो है बारिश हम जो है यहूद और नसारा की कल्चर पे और उनकी आदतों को अपना के जिंदगी गुजार रहे हैं। याद रखिए अल्लाह से डरना है। अल्लाह ताला ने हमें एक मुकम्मल शरीयत दिया है, एक मुकम्मल दीन दिया है, हमारे पास एक मुकम्मल दीन है, कुरान है और हदीस है, इसको हमें अपनाना चाहिए। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना चाहिए। हमारे पास कानून है, हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत के लिए कुरान नाजिल किया है, इसको हमें फॉलो करना चाहिए। जो कौम यहूद और नसारा की इन कल्चर को उनकी आदतों को अपनाएगी अल्लाह उसे दुनिया में भी जलील करेगा और आखिरत में तो जलील होना ही है। नमाज में हम दिन में हम जो है नमाज पढ़ते हैं, 17 रकात फर्ज नमाज पढ़ते हैं, फजर से लेकर इशा तक आप देखें 17 रकातों में अल्लाह ताला ने हमें क्या पढ़ने का हुक्म दिया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। परवरदिगारा उन लोगों का रास्ता में नसीब फरमा जिन लोगों पे तूने इनाम किया
اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جو گمراہ ہو گئے، جو گمراہ ہو گئے، جن پہ تیری لعنت برسی، یعنی یہود و نصارہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن میں 17 رکعت نمازوں میں یہ پڑھنے کا حکم دیا کہ پروردگارہ مجھے زندگی میں جو یہود و نصارہ کی عادتیں اپنانے اور ان کے راستے کو اپنانے سے اللہ مجھے بچا لے۔ یہ دعا قرآن ہمیں سکھاتا ہے، اور ہم نماز میں ہر نماز میں پڑھتے، جو آدمی نفل ہو، فرض ہو، جنازے کی نماز ہو، کون سی بھی نماز ہو، سورہ فاتحہ کے بغیر اس کی نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب۔ تو بات سمجھنے کی ہے، اپنا ایک دین ہے، اس دین پہ ہمیں چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہماری زندگیوں میں خیر و برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو زندگی کے ہر آن اور ہر لمحے اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل سمجھتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک الرحیم رب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم وذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون